انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری گفتگو جو ہے وہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ ان کی فضیلت اور ان کے مناقب اور ان کی عظمت کے بارے میں احادیث مبارکہ انتہائی درجے کی صحیح اور انتہائی مشہور ہیں، جس کے بارے میں امت کا ہر خاص و عام جو ہے وہ خوب اچھی طرح واقف ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ کی زندگی کے وہ گوشے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوی اور رسالت والی ذمہ داری کے اندر انہوں نے کس طرح جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیا ہے، اور پھر جب وہ شادی کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آئی ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کس طرح کے حالات سے جو ہے وہ اپنا وقت پورا کیا ہے اور اس کو گزارا کیا ہے، اور پھر اس اجتماعی ساری ان کی جو زندگی ہے اسلام کے تگ و دو کے اندر اور جد و جہد کے اندر انہوں نے کس طرح گزاری ہے، یہ ہم سب کے لیے، خاص طور پر ہماری خواتین کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں اور ماؤں کے لیے اور ہماری بیویوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے خاص و عام مرد و خواتین کے لیے، اور خاص طور پر مسلمان خواتین کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت عظیم سبق ہے۔ اس کی طرف توجہ جو ہے وہ آج میں آپ کی جو ہے وہ خاص طور پر مبذول کرواؤں گا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور مناقب ہیں، اس کے اوپر تو الگ سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک پورا لیکچر جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں بھی جاتے جاتے میں کچھ مناقب جو ہیں وہ آپ کے بیان کر دوں گا، اور خاص طور پر جو چیزیں جو ہے وہ میں جس کی طرف توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ آپ کی زندگی کے وہ صالح اعمال ہیں جو آپ نے اختیار فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس کی نصیحتیں فرمائی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنگ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں، ان سے شادی ہوئی ہے۔ اس کے شادی کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں اللہ رب العزت نے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ایک ان کے بھائی جو چھوٹے حضرت حسنین کریمین کے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی پیدا ہوئے لیکن وہ بچپن میں وفات پا گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اندر تو یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا، حذیفہ تم نے ابھی میرے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے اسے دیکھا؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں، میں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا جو آج رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اسے اس کے رب نے حکم دیا کہ مجھے سلام کرے اور خوشخبری دے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح: سیدہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت و ان فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں نے خاص طور پر اس لیے پڑھی ہے کہ اس کے اندر حضرت حسنین کریمین اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین و صلوات اللہ و سلام اللہ علیہم اجمعین کی اکٹھی فضیلت ایک جگہ پر بیان ہو گئی ہے۔
دوسری جو فضیلت، اور اس کے علاوہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تیسرے بیٹے جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں، اور ان کے بھی مناقب بہت ہیں، الگ سے ان کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بعد میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر طیار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور یہ امہات المومنین میں سے ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سسر ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سسر بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات باور کروائی جائے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان انتہائی محبت اور الفت کے رشتے تھے، اور یہ ساری محبتیں جو ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر تھیں۔ تو بہرحال یہ فضیلت جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو مسند احمد میں آئی ہے وہ میں نے بیان کی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری فضیلت جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری حدیث میں، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، یہ بھی اعلیٰ پائی کی صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر جو ہے وہ 4 لائنیں لگائی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا سے آپ نے یہ سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی سب سے بہتر عورتیں یہ ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام آپ نے لیے ہیں، افضل نساء اہل الجنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا، و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نام لیا، و آسیہ بنت مزاحمہ امرأۃ فرعون، اور یہ آسیہ رضی اللہ عنہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، اور حضرت عمران، اللہ کے نبی حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، وہ ان کا نام آپ نے لیا۔ تو یہ 4 عورتیں جو ہیں یہ جنت کی سب سے بہترین عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا ہے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ خواتین جو ہیں ان کے اندر یہ بہت بڑی ایک منقبت اور بہت بڑی فضیلت ہے جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر اپنے علاوہ 4 افراد کو اپنے ساتھ جو ہے وہ 2 مرتبہ ایک چادر کے اندر اکٹھا فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے 2 مختلف اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ویسے تو یہ حدیث مبارکہ اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی، صحیح مسلم میں بھی آپ کو مل جائیں گی اور کتابوں میں مل جائیں گی، تو میں ترمذی شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح ترین حدیث ہیں یہ۔ ایک حدیث جو ہے وہ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزشتہ شوہر سے بیٹے تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے تھے، وہ انہوں نے فرمائی یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ان میں سے ہر طرح کی برائیوں کی گندگی کو دور کر دیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو پاک اور صاف اور پوری طرح جو ہے وہ مطہر اور پاک کر دیں۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سب پر ایک چادر ڈال دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے تھے، ان پر بھی چادر ڈال دی۔ تو پھر فرمایا یا اللہ یہ سب میرے گھر والے ہیں، ان سے گندگی دور فرما دے، ہر طرح کی گندگی جو برائی ہے، برائیوں کی وہ گندگیاں دور فرما دے اور انہیں خوب پاک صاف کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خاص طور پر شامل فرما کر آپ نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل فرما لے۔ الفاظ یہ ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اس حدیث کے میں نے ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے جگہ پر ہی رہو، یعنی تم تو پہلے ہی نیکی پر ہو۔ قال انت علی مکانک و انت علی خیر، یعنی آپ کو چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو پہلے ہی خیر پر ہیں اور اللہ کے رسول کے گھر میں ہیں، یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تو پہلے ہی شامل ہیں۔ دوسرا مقام جو ہے وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، جو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، جو اہل نجران کے عیسائی آئے تھے اور انہوں نے مبالہ جو ہے وہ کرنے کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اس جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور یہاں پر بھی آپ نے یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ جو مقامات ہیں دو، جن کے اندر خاص طور پر یہ ایک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کے درس کے اندر جو ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے تمام بیٹے بیٹیاں اور ان کی اولادیں، یعنی بیٹیوں کی اولادیں، وہ کہ آپ کے بیٹے تو آپ کے کی عمر میں بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو آگے جو ان کی بیٹیوں کی اولادیں ہیں وہ ساری وہ اس میں شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو مواقع ہیں ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی منقبت بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو بھی شامل فرمایا اور اپنی ایک دعا کے نتیجے میں اہل بیت کے اندر ان کو شامل فرمایا۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں جن کی طرف میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے، رسالت والی زندگی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاری ذمہ داری کو نبھایا ہے، تو باقی آپ کی ازواج مطہرات اور باقی بیٹیوں کے علاوہ جو اس میں شامل تھی، سیدہ فاطمۃ رضی اللہ عنہا نے جس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ صبر آزما اس ساری محنت اور کوشش کے اندر جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور دوسرے قریشی سرداروں نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ اونٹنی کی اوجڑی اٹھا لائے اور جو مکہ کے ایک محلہ میں ذبح کی گئی تھی وہ لے آیا، تو قریشی سرداروں نے جب آپ سجدہ میں گئے تو وہ اوجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر رکھ دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ہنس کا جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ آئیں اور آپ نے اسے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اس کو ہٹایا۔ یہ مختصر واقعہ یہاں پر آیا ہے، اس کی تفصیلات اور بھی ہیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ان قریشی سرداروں سے انتقام لے، اے اللہ ان قریشی سرداروں سے انتقام لے۔ ان میں ابو جہل بن حشام، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط شامل تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز میں نے ان سب کو قتل ہونے کے بعد جو ہے وہ کنویں کے اندر پڑا دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے کے اندر، اس بد دعا کے نتیجے کے اندر وہ قتل ہوئے اور کفر کی حالت میں قتل ہوئے اور وہاں پر مر گئے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا دوسرا بڑا
جو بڑا اہم مقام آپ کو حاصل ہوا وہ جنگ احد کے اندر، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ بڑا سخت قسم کے جو ہے وہ حملے بھی ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت زیادہ دفاع کیا، حتیٰ کہ ایک موقع پر 11 صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، جس میں سے 9 انصار کے تھے اور 2 مہاجرین تھے۔ تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے انصار بھائیوں کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دفاع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جم کر جو ہے وہ لڑے ہیں، اور 11 میں سے 9 نے یکے بعد دیگرے جان جو ہے وہ دی ہے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چوٹیں آئیں اور آپ کا خون بہا، آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ جو جنگی خود پہنا جاتا ہے، اس کے کچھ لوہے کے کنڈے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور آپ کی گال کے اندر جو ہے وہ چبھ گئے تھے، اور ایک صحابی غالباً حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اور اس کو کھینچنے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں ان کے اپنے دان جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہلنے شروع ہو گئے یا وہاں سے جو ہے وہ ٹوٹ گئے۔ ایسے حالات کے اندر آپ کا خون رک نہیں رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ کے اندر شامل تھی۔ آپ نے پھر جو ہے وہ مختلف کپڑے اور بورے وغیرہ جو ہے بوری ٹائپ کپڑے جو ہیں ان کو جلا کر اس کی راکھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم کے اندر بھرا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال کے اندر پانی لے کر آئی، اور اس پانی سے جو ہے وہ آپ کے چہرے مبارک کو پہلے دھویا گیا، لیکن چونکہ خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا، وہ رک نہیں رہا تھا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع کے اوپر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے جو ہے وہ خون کو بھی صاف کیا، اور جو ہے وہ کپڑا جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ آپ کے زخم کے اندر بھری، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ کا خون رک گیا۔ تو یہاں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت اہم جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اس کو صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ چنانچہ ان تمام جو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ، اور اس کے بعد اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جب عملی زندگی کے اندر دین اسلام کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ خود عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کی دعوت دے رہا ہے، تو اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پریشانی کے اوپر جو ہے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام جو واقعات اور اعمال صالحہ ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اور پھر اپنے صبر جو ہے اور صبر کے اس منزل کو جو ہے وہ انسان کو ہاتھ سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کی ایک حدیث جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی آتی ہے، یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ مسند احمد میں بھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کے تمام کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تاکہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں کی جو حالت ہو گئی اس کا اپنے بابا سے شکوہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ جب تشریف لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساری بات بتا دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ساری بات بتائی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اس وقت تشریف لائے جب ہم سونے کے لیے بستر پر جا چکے تھے۔ آپ کی آمد پر ہم نے اٹھنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹے رہو۔ آپ میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی ٹھنڈک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ چادر کے اندر ہمارے ساتھ داخل ہوئے اور آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے پیٹ کے اوپر یا سینے کے اوپر محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز کا تم نے سوال کیا ہے کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ جب تم بستر پر سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ چنانچہ یہی جو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام احمد ابن حنبل نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ زبان سے تو تعداد میں 100 ہوں گے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے میزان میں جہاں پر نیکیوں کا ترازو لگے گا اور نیکیوں کو تولا جائے گا ان کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 1000 تسبیحات کے برابر ہوں گے۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی بیان فرمایا ہے۔
تو چنانچہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان کو جو ہے وہ غلام نہیں دیا، کوئی خادم نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مشقت آپ برداشت کر رہے ہیں ان کو برداشت کیجئے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے ان کو اس کے بدل کے اندر جو ہے وہ کچھ تسبیحات عطا فرمائی۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ جو سنن ابو داؤد میں آئی ہے، جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک اور طریقے سے بھی جو ہے وہ ان تسبیحات کو اختیار کرنے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد میں 2987 ہے، 2987، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام الحکم اور حضرت زباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب یہ دونوں جو ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیا فذهبت انا واختی وفاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ غلام آئے، کو قیدی آئے، تو میں اور میری بہن اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس گئے، اور وہی جو ہمارے گھریلو مسائل تھے اور جو مشقت ہمیں اٹھانی پڑتی تھی جو ہے وہ چکی پیسنے کے لیے، چکی پیس کا جو عمل ہے اس کو اختیار کرتے ہوتے ہاتھوں کے اوپر جو زخم ہو گئے تھے، اس طرح پانی جو ہے اس کو جب آپ جو ہے وہ کندھوں کے اوپر ڈھو کر لاتی تو پھر اس سے جو ہے وہ مشقت ان کو برداشت کرنی پڑتی۔ تو یہ سارے کام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم نے بیان کیے، یہ الفاظ اس طرح کے فشکونا الیہ ما نحن فیہ، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ جب یہ مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے تم لوگوں سے زیادہ مجھے اس وقت جو فکر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ دیکھنا، سبقکنا یتام بدر، جنگ بدر کے اندر شہید ہونے والے لوگوں کے جو بچے ہیں، شہدائے بدر کے جو بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، مجھے ان کی فکر لاحق ہے اور وہ تم پر سبقت لے گئے ہیں۔ بہرحال میں تمہیں اس سے بہتر عمل بتا دیتا ہوں، یعنی یہ جو غلام اور لونڈیاں ہیں یا جو میرے پاس یہ قیدی آئے ہیں، ان کے جو بدلے میں مجھے مال ملے گا، میں چاہوں گا کہ ان کی خبر کری کروں جو شہدائے بدر کے یتیم بچے ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر ان عورتوں نے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، اور اس عمل کو اختیار فرمایا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے۔ یہ عمل اس طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو ان غلام سے اور ان خدمت گاروں سے جو ہے وہ بہتر عمل ہے۔ وہ فرمایا کہ تم اس طرح کرنا، تو کبرن اللہ علی اثر کل صلاۃ، ہر نماز جو فرضی نماز ہے اس کے بعد تم اللہ رب العزت کی تکبیر جو ہے وہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، ثلاثم و ثلاثین تکبیرۃ، 33 مرتبہ، اور پھر اسی طرح فرمایا کہ 33 مرتبہ تسبیحات کہنا، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، اور پھر 33 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ الفاظ جو ہیں جب تم پڑھو گے 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، تو ایک دفعہ یہ کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ بھی 100 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جو مسائل بھی آ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور خاص طور پر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جو ہے ان کو برداشت کر رہی ہیں اور وہ عمل اختیار کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے۔ مسند احمد کے اندر جو ہے یہ حدیث مبارکہ اس طرح آ رہی ہے، اور اس کے اندر جو تسبیحات بیان ہوئی ہیں اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ ساری روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنے کا پروگرام بنایا ہے کہ لوگوں کو عام طور پر تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں صرف یہی معلومات ہے کہ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کے الفاظ آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ مسند علی ابن ابی طالب یعنی مسند احمد ابن حنبل کے اندر آگے جو ہے وہ مسند حضرت علی ابن ابی طالب کے اندر صفحہ 80 پہ یہ 838 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور یہ لمبی حدیث ہے اور اس کی اسناد بہترین صحیح حدیث ہے۔ اس کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائی ہیں، انہوں نے اپنے مسئلے بیان کیے، حضرت علی نے اپنے مسئلے بیان کیے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، واللہ لا اعطیکما وادعو اہل الصفۃ تطوی بطونہم، دیکھو میں تمہیں جو ہیں وہ ان غلاموں میں سے یا ان خدمت گاروں میں سے
کوئی چیز بھی نہیں دوں گا، اور میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا اہل صفہ میں سے جن کے بطن جو ہیں، جن کے پیٹ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے جو ہیں وہ ان کے کمر کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اجد ما انفق علیہم، میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر خرچ کروں، ولکنی ابیعہم وانفق علیہم اسمانہم، یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں اب ان غلام اور لونڈیوں جو ہیں یہ قیدی آئے ہیں، جو بھی غلام آئے ہیں، ان کو بیچوں گا، اور بیچنے کے بعد جو رقم میرے پاس جو بھی قیمت آئے گی وہ ان کے اوپر خرچ کروں گا۔ تو کس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے مقابلے کے اندر ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کی خاطر مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو ہے یہ تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے ان کو ترجیح دی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم لوگ جو ہیں وہ واپس آ گئے، وہ دونوں یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ گھر واپس آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رات کو جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں، اب یہاں بڑی گہری حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سننا۔ آپ نے فرمایا کلمات علمنی ہن جبریل علیہ السلام، مجھے کچھ کلمات جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر فرضی نماز کے بعد جو ہے وہ تم نے 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد جب تم اپنے بستروں پر آؤ رات کے وقت تو پھر تم نے جو ہے وہ 33 دفعہ سبحان اللہ، اور فرمایا کہ 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو پھر پوری زندگی ترک نہیں کیا، بلکہ ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہ کیا جو ہے وہ جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ ہو گئی تھی، اس جنگ کے اندر جب اس جنگ کے ایام کے اندر ان راتوں کے اندر بھی آپ نے ان ذکر و اذکار کو نہیں چھوڑا؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ان راتوں کے اندر بھی اس ذکر کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ دیکھیے، یہ سارے جو آپ کے سامنے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے کہ تیسرا جو ہے وہ طریقہ بیان فرمایا ہے۔ ایک میں یہ ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر جس میں آپ نے فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ 100 پورا ہو گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جس کو مسند احمد میں بیان کیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرضی نماز کے بعد، وہاں پر جو حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، وہاں یہ ہے کہ فرضوں کے بعد، فرضی نماز کے بعد آپ نے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر حضور نے فرمایا کہ ہر فرضی نماز کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور رات کو سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو اس سے ہٹ کے ہے، جس کو امام نسائی نے اور دیگر محدثین نے بیان کیا اور صحیح سند کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تم پڑھو گے 30 دفعہ نمازوں کے بعد، اور 5 نمازوں کے بعد یہ 150 دفعہ ہو جائیں گی، اور اللہ کے ہاں یہ 1500 دفعہ ہو جائیں گی، اور رات کو جب تم 100 دفعہ پڑھو گے تو اللہ کے ہاں یہ جو 1000 کے برابر ہو جائیں گے اللہ کے میزان میں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے ایسا جو 2500 جو ہے وہ برائیاں کرے اپنی صبح و شام کی زندگی کے اندر؟ تو فرمایا کہ یہ جو تم ذکر و اذکار کرو گے، جو پڑھو گے، تو تم جو ہے وہ 1500 جمع 100 یعنی 250 مرتبہ، لیکن زبان پہ یہ اتنے ہوں گے، لیکن اللہ کی میزان میں اور نیکیوں کے وزن کے اندر جو ہے وہ 2500 مرتبہ ہو جائیں گے۔ تو یہ فضیلت یہ ہوگی کہ تمہارے جو ہیں وہ اس سے جو چھوٹی غلطیاں ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ بدر کے شہداء کے یتیم بچوں کا مجھے خیال ہے، اور یہاں آپ نے فرمایا کہ میں کیسے جو ہے وہ ان صفہ کے اصحاب کو چھوڑ سکتا ہوں جو اپنے دور دراز علاقوں سے اللہ کا دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے یہاں مسجد کے اندر موجود ہیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، اور پھر اللہ کے دین کے لیے جب جہاد کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے یہ لوگ جو ہیں وہ تلواریں نکلتے ہیں، تو ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے انتہائی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عمل کو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس کو قبول فرمایا ہے۔ اب ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ ترمذی شریف میں آتی ہے، اس کو بھی ذرا ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ لوگوں کے علم میں بہت کم ہے،
تو اس کو بیان کرنا چاہیے، اس حدیث مبارکہ کو۔ اس کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے اور امام ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، اور وہ بڑی پیاری دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذکر و اذکار کے علاوہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو سکھائی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال جاءت فاطمۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ خادما، تو فرمایا فقال لها، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور آپ سے خادم کا مطالبہ کر رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹیا تم یہ دعا پڑھا کرو، یہ خادم سے تمہارے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگی۔ یعنی اس کا یہاں حدیث مبارکہ کے اندر میں نے پچھلی حدیث کے الفاظ جو یہاں دہرا دیے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ خادم کے مقابلے میں وہاں ذکر و اذکار بتائے ہیں اور یہاں دعا بتائی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، کتاب الدعوات کے اندر امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن فالق الحب والنوا اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ یہ بڑی پیاری روایت ہے، اس کو ہمیں جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ یہ ترمذی شریف کتاب الدعوات جو حدیث کا نمبر ہے وہ 3728 غالباً ہے۔ اگر آپ ترمذی شریف کو دیکھیں کچھ ایک دو نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی مسلم شریف کے اندر کتاب الدعاء والتوبۃ والاستغفار، یہ اس باب کے اندر دعا النوم کے اندر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ آپ لوگ آ کر اس دعا کو جو ہے وہ اس کی پکچر لے کے اس کو جو ہے وہ یاد بھی کر سکتے ہیں، اوپر دیکھ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے تمام افراد کو گھروں کے اندر جو ہے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ساتوں آسمانوں اور بڑے عرش کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، تورات، انجیل اور قرآن کے اتارنے والے، دانے اور گٹھلی کے پھاڑنے والے، میں تجھ سے ہر چیز کی جس کی تو پیشانی پکڑنے والا ہے یا جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں۔ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں۔ تو باطن ہے، تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ، تو میری طرف سے قرض ادا فرما دے اور میرے فقر سے مجھے بے نیاز کر دے۔ یہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو آپ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے۔ اس دعا کو بھی ہمیں جو ہے وہ معمول بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہت ہی پیاری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمائی ہے، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے حوالے سے۔ وہ جو روایات کے اندر جو ہے، جو ہمارے عام طور پر مساجد کے باہر جو لکھا ہوتا ہے، تو وہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور اللہم انی اسألک من فضلک الفاظ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور فرمایا وَإِذَا خَرَجَ، جب آپ مسجد سے باہر نکلتے تو اللہ کے رسول فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ یہ بھی حدیث، یہ حدیث مبارکہ، اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اور امام احمد ابن حنبل نے مسند النساء کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کی مسند میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور دونوں کی اسناد صحیح حدیث ہے۔ تو ان کو بھی ہمیں جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت اس کو معمول بنانا چاہیے، ان دعاؤں کو بھی۔ اور اس کے بعد اب سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اللہ رب العزت نے آپ کو شرم و حیا اور یہ جو بہت بڑی آپ کے اندر جو ہے وہ صفت عطا فرمائی تھی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہ کی عادات کے متعلق سب سے پہلے میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال، عادات و اطوار اور اٹھنے بیٹھنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔
جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو ہے نقل فرمایا ہے۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ انتہائی شرم و حیا والے تھے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ پردہ کے اندر بند کنواری لڑکی سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، یعنی وہ عورتیں جو پردہ کے اندر رہنے والی باحیا خواتین ہیں، فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ شرمیلے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا آپ کا جگر گوشہ تھی اور آپ کی بیٹی تھی، تو یقیناً ان کے اندر بھی یہ جو شرم و حیا کا پہلو ہے یہ بہت زیادہ نمایاں تھا۔ اس سلسلے میں دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا ان سے نکاح کیا ہے، اس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر لکھا ہے اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ کو ان سے نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمبل، چمڑے کا ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک آٹا پیسنے والی چکی، ایک لوٹا اور 2 مٹی کے پیالے دے کر بھیجا۔ یہ کل کائنات تھی، یہ کل جہیز تھا جو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا گیا۔ اس کے اوپر بھی آپ نے بہت ہی صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، واللہ محنت مزدوری کرتے کرتے میرے سینے میں تکلیف ہونے لگی ہے اور آپ کے بابا کے پاس قیدی آئے ہیں، جائیں اور جا کر آپ ایک خادم مانگ لیں۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ کہنے لگی، واللہ چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں میں بھی آبلے پڑ چکے ہیں۔ پس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیسی آئیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بس سلام کرنے حاضر ہوئی تھی اور حیا کی وجہ سے سوال نہ کر سکیں اور واپس پلٹ آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خادم کے بارے میں کیا ہوا، آپ گئی تھی؟ کہنے لگی، اپنے ابا جان سے بابا جان سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آ گئی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شرم و حیا کا اور اپنے باپ سے بھی سوال کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے حیا محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کس طرح کی سختی والی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں جنگوں کی، اور جنگوں میں شہید ہونے والے لوگ جو ہیں ان کے یتیم بیوی بچوں کی، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ جو لوگ باہر سے دین کے لیے جو ہے وہ دین حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر مسلسل آ رہے ہیں صحابہ صفہ، ان کی کتنی ذمہ داریاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں۔ چنانچہ آپ واپس چلے گئی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پھر آپ کو وہ مختلف اذکار اور دعائیں سکھائی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شرم و حیا کا اور آپ کا جو ہے وہ یہ پہلو بہت ہی غیر معمولی تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی وفات کے وقت ایک وصیت فرمائی ہے۔ اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی ہماری تمام انسانیت کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، مردوں خواتین کے لیے اور ہماری خواتین کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آپ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فضائل اور مناقب بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور لیکن ہم کو اس بات کا بہت کم شعور ہے کہ یہ ان مقامات تک وہ کیسے پہنچے اور یہ درجات ان کو اللہ رب العزت نے کیوں عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں بھی جو ہے وہ انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ مرض الموت میں جب مبتلا ہوئیں تو انہوں نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی، میں جس حال کو پہنچ چکی ہوں وہ تم دیکھ رہی ہو۔ یہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھیں، اور پھر جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ مؤتہ میں شہید ہو گئے تو پھر ان کی جو بچوں سمیت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح فرما لیا تھا، اور اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سمیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آ گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کی کفالت کی ہے۔ یہ بہت بڑی عظیم عظمت ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے یتیم بچوں کی پرورش آپ نے فرمائی ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وفات پائی ہے، اس وقت بھی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو ہے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے
طور پر ان کے گھر میں زندگی بسر کر رہی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ خبر گیری کریں، اور اس بیماری کے دوران وفات تک آپ کے ساتھ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ نے مجھ سے یہ کہا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں جس حال کو پہنچ چکی ہوں وہ تم دیکھ رہی ہو، کیا میرا جنازہ یا چارپائی پر کھلم کھلا اٹھایا جائے گا؟ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس سے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ دیکھیں آپ میری مرض دیکھ لیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اس مرض کے اندر مجھے افاقہ نہیں ہوگا، کیا میرا جنازہ جو ہے وہ کھلم کھلا لوگوں کے اندر اٹھایا جائے گا؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہنے لگی نہیں، میں تمہارے لیے ایسی چارپائی تیار کروں گی جیسے میں نے حبشہ میں دیکھی تھی، جب حضرت جعفر طیار اور حضرت اسماء نے حبشہ کی جانب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت فرمائی تھی تو اس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں کہ حبشہ کے اندر میں نے دیکھی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اچھا مجھے بنا کر دکھائیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیج کر کھجور کی ٹہنیاں منگوائی، اطراف سے ان کے پتے چھانٹے اور انہیں چارپائی پر جوڑ دیا، اور یہ سب سے پہلی چارپائی تھی جو پردہ کے ساتھ تیار کی گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر مسکرائیں، اور وہ فرماتی ہیں حضرت اسماء کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلی مرتبہ اس وقت ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ہم نے آپ کی وفات ہوئی، ہم نے اسی چارپائی پر آپ کا جنازہ اٹھایا اور رات کے وقت آپ کی تدفین کی ہے۔ اس کے اندر چارپائی کو جو ہے وہ ٹہنیوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، یعنی بلند کر دیا گیا، اور اس کے اوپر چادر ڈال دی گئی۔ اس طرح یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جنازہ جو ہے وہ اس طرح پردے کے ساتھ جو ہے وہ رات کے وقت اٹھایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات اور اس طرح کے اور بہت سارے واقعات جو ہیں وہ احادیث مبارکہ میں سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے صحیح ترین واقعات ہیں، لوگوں نے اس کے اندر بڑی بڑی جو ہیں وہ ملاوٹیں اور اس کے اندر بڑی خرافات اور بہت قسم کی موضوعات اور ضعیف اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے اقوال اور اعمال اور روایات شامل کر دی ہیں، ان سب کو جو ہے وہ میں اس کو بیان نہیں میں نے کیا، میں ان سب کو ختم کیا، ان کو چھانٹ دیا ہے۔ اس میں جو صحیح ترین واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس مختصر سے وقت میں نے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صبر اور استقامت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، اور اسی استقامت اور صبر کا مظاہرہ ہم بھی کریں، اور وہ اعمال صالحہ اختیار کریں جو اعمال صالحہ ان روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سبحانک اللہ آمین ثم آمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔